يا أمتي والحزن يعصرني على الانحناء، ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبر. اور بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کو ریفارم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے صاف صاف کہتا ہے کہ تم پورے اسلام پر عمل کرو اور اصلی مسلمان بنو۔ تیسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو تیسرا کام اپنے ذمے لیا وہ سب سے پہلے اتحاد کا لیا۔ آپس میں یونٹی ہو، آپس میں ہم لوگ جو بہت سی باتیں وہ ہیں جن پر ہم سب سہمت ہیں، ہم سب متفق ہیں، اور اس اتحاد کے کام کو اس نے پہلے مسلم سماج سے شروع کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس بات کا اور اس کے ویژنری لیڈرز کو، اس کے عظیم تھنکرز کو اس بات کا پہلے دن سے احساس تھا، بہت دکھ کے ساتھ احساس تھا کہ خود مسلم سماج کے اندر بہت سے جھگڑے، بہت سی جماعتی اختلافات، بہت سے مسلکی اختلافات شروع ہو گئے۔ پوری دنیا میں مسلمان آپس میں کس طرح لڑ رہے ہیں، لیکن میں آج بہت خوشی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بھارت کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آج یہ جو ایک مثال بن کر ہیں کہ یہ دراصل آپ جو بھارت کے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہے، اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ مسلم پرسنل لا بورڈ کو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے منچ پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ میں شیعہ وائس پریزیڈنٹ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں، عظیم شیعہ اسکالر میرے شہر لکھنؤ کے تھے۔ میں ان کے علمی خانوادے کو جانتا ہوں، میں ان کے خاندان کے علمی خدمات کو جانتا ہوں۔ مولانا سید کلب عابد صاحب قبلہ وہ پہلے دن سے بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بھائی اس وقت ملک میں عظیم انٹلیکچوئل رہنما میرے سب سے محترم دوست مولانا سید کلب صادق صاحب قبلہ، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہمارے بریلوی بھائیوں میں موجود ہیں، ان کے بھی کئی نمائندے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر شروع سے موجود رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ کے حیثیت سے بھی، مختلف کمیٹیوں کے کنوینر کے حیثیت سے بھی، اور ابھی حال میں اس دین دستور بچاؤ تحریک کے کنوینر کے حیثیت سے، بامبے کے کنوینر کے حیثیت سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹری اور کنوینر اس تحریک کے، انہوں نے بھی بریلوی مسلک کے ایک بہت محترم عالم دین کو بامبے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کا کنوینر بنایا ہے۔ بوہرا فرقے کے لوگ پہلے دن سے وہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کے اندر ساتھ تھے۔ خود بہت ہی شروع سے، بالکل پہلے ہی دن سے بوہرا جماعت کے عظیم رہنما اور عظیم ترین ان کے قائدین اس میں ممبر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء ہو، کسی مسلک کے لوگ ہوں، کسی جماعت کے لوگ ہوں، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی انتھک محنت سے اور بہت صبر کے ساتھ، بہت پیشنس کے ساتھ، بہت ہی کامن جو ویلیوز ہیں ان کی قدر کے ساتھ مسلمانوں میں جو اتحاد قائم کیا ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، سعودی عربیہ سے لے کر ایران تک، اور ایران سے لے کر پاکستان تک، اور پاکستان سے لے کر انڈونیشیا اور ملیشیا تک، میں بہت دنیا کے ملکوں میں گھومتا رہتا ہوں۔ ہر جگہ کے اسکالرز، ہر جگہ کے علماء، ہر جگہ کے لیڈرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مسلمانوں کے مختلف مسلکوں اور جماعتوں کے اندر ایسا اتحاد کیسے قائم کیا ہے۔ بلکہ میں اور ریکارڈ یہاں پر کہتا ہوں، پاکستان کے کچھ علماء نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے مجھ سے کہا کہ ایسا اتحاد ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجدوں میں ان پر گولیاں چلاتا ہے، یہ کیسے آپ نے قائم کیا؟ ہم تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ پاکستان میں آ کر ایک مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیجئے۔ تو میں نے ان سے مذاق میں کہا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پورا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اگر آپ پاکستان کو انڈیا میں شامل کر دیں تو ہم پرسنل لا بورڈ کی شاخ وہاں بھی کھول دیں۔ آپ اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کے اندر جو آپس میں اتحاد قائم ہوا ہے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اے مسلمانوں، اس اتحاد کو اپنے گھروں تک پہنچاؤ، اپنے محلوں تک پہنچاؤ، اپنے محلوں کی مسجدوں تک پہنچاؤ،
اپنے امام باڑوں تک پہنچاؤ، اپنے جو عاشور خانے ہیں ان تک پہنچاؤ، اپنے جماعت خانوں تک پہنچاؤ، ملی جلی جماعتیں ہوں، آپس میں ملنا جلنا ہو، اور یہ اس اتحاد کو صرف وقتی طور پر جلسوں میں نہ دیکھیں، اور کوئی اگر آپس میں لڑانے کی بات کرے ہاتھ جوڑ کے اس سے درخواست کر لو، بہت ہو گئی لڑائی، اب ہم کو جوڑنے کی بات کیجئے، اب توڑنے کی بات کرنا بند کر دیجئے۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ